اصحاب رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں ایک نمایاں نام حضرت ابوذر غفاری کا ہے۔ آپ کا پورا نام جندب بن جنادہ بن سفیان بن الغفاری تھا۔ حضرت ابوذر غفاری نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اس دنیا میں ظہور سے پہلے سے ہی بت پرستی سے بیزار تھے اور یکتا پرستی کو مانتے تھے۔ آپ بچپن سے ہی سچ بولنا اور حق کی بات کرنا اپنا فرض اول سمجھتے تھے۔ جب آپ کو یہ خبر ملی کہ مکہ میں ایک پیغمبر اللہ کے دین کی دعوت دے رہا ہے تو آپ نے اپنا سب کچھ چھوڑ کر اللہ کے رسول کی آواز پر لبیک کہا۔ تاریخ میں لکھا ہے کہ آپ ان چند لوگوں میں سے ایک تھے جنہوں نے سب سے پہلے اسلام قبول کیا۔ آپ نے اپنا تمام مال اللہ کی راہ میں قربان کر دیا۔ آپ کی صداقت اور سچائی کے قصے عرب میں مشہور ہونے لگے اور آپ کا شمار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قریبی اصحاب میں ہونے لگا۔ آپ کے متعلق حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے کہ ابوذر سے زیادہ سچا اس زمین کے اوپر اور آسمان سے نیچے کوئی پیدا ہی نہیں ہوا۔ مگر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وصال کے بعد آپ کی اہمیت کو لوگ بھولنے لگے۔ جو لوگ آپ کی سچائی اور صداقت کے قائل تھے وہ لوگ آپ کو دیوانہ کہنے لگے، کیونکہ آپ حق اور سچ کی بات کرتے اور امیر شام کے خلاف سچی بات کہتے تھے۔ مولا علی علیہ السلام کے فضائل بیان کیا کرتے تھے اور چوکوں اور چوراہوں میں بلند آواز میں فرماتے تھے، تم لوگوں نے دین کو کیوں بھلا دیا ہے؟ تم لوگ قرآن تو پڑھتے ہو مگر قرآن کو سمجھتے نہیں۔ آپ فرماتے کہ مال جمع کرنا دین میں سختی سے منع ہے، تم لوگوں نے دین میں ترامیم کر دی ہیں۔ بس آپ کی اسی اشاعت کے باعث آپ پر پابندی لگا دی گئی کہ کوئی بھی ابوذر غفاری سے نہ ملے گا، نہ ہی کوئی ان سے بات کرے گا اور نہ ہی وہ واپس مدینہ آئیں گے۔ روایات میں ملتا ہے کہ وقت کے حاکم نے جناب ابوذر غفاری کو بلایا اور کہا، اے ابوذر، میں تمہیں شہر بدر کرتا ہوں، تم بتاؤ تم کس شہر کو پسند کرتے ہو؟ حضرت ابوذر غفاری نے کہا، میں مکہ کو پسند کرتا ہوں، جہاں رسول خدا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آمد ہوئی تھی۔ حاکم نے کہا، اچھا اب یہ بتاؤ کہ تم کس شہر کو پسند نہیں کرتے؟ جناب ابوذر غفاری نے کہا، ربدہ، میں ربدہ کو پسند نہیں کرتا۔ حاکم نے اسی وقت حکم دیا کہ اسے ربدہ روانہ کر دیا جائے۔ بس ربدہ کے صحرا میں اس سچے صحابی کو شہر بدر کر دیا گیا اور اسی رنج و غم کے عالم میں ربدہ کے صحرا میں 5 ذی الحجہ کو آپ کی شہادت ہو گئی۔